the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together. مسلم امہ کو آج غربت، انتشار اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور ملائیشیا دونوں ہی نوجوان آبادی سے مالا مال ہیں۔ قیادت کوئی امتیاز نہیں بلکہ امانت ہے۔ قیادت کو دیانت، اخلاص، عدل اور شفاف احتساب کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ مار کے حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 7 بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا ہماری فوجی حکمت عملی ہمیشہ کارگر پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہی ہے۔ ہم خود ساختہ مشرقی مغربی ہر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی میں کالعدم بی ایل اے کا ایک اور وار۔ شکارپور میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 4 مسافر زخمی ہو گئے۔ جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل۔ افغانستان پر 7واں ماسکو فارمیٹ اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان، چین، ایران، افغانستان، بھارت کے نمائندے شریک ہوں گے۔ قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان بھی شرکت کریں گے۔ سیکیورٹی، دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام پر بات ہوگی۔ خواتین کی تعلیم، افغان مہاجرین سے متعلق مسائل زیر غور آئیں گے۔ 2 سال سے جاری فلسطینیوں کی نسل کشی رکنے کی امید۔ مصر میں حماس اسرائیل مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ گزشتہ روز حماس نے سرکردہ فلسطینیوں کی رہائی سمیت متعدد شرائط رکھ دیں۔ بڑے پیمانے پر غزہ میں امداد کی فراہمی کا بھی مطالبہ۔ امریکی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کرشنر بھی شرکت کریں گے۔ We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. And the amazing thing is we have every Arab country, every Muslim country, we have every country surrounding. They all want. I spoke with President Erdogan of Turkey. He's fantastic. He's been pushing very hard. He's a very powerful guy. غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید، کہا حماس ان چیزوں سے اتفاق کر رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں روکنے کا دعویٰ، کہا پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ کیا، کہا جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے 2 سال مکمل۔ تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید۔ وحشیانہ بمباری میں اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث غزہ میں 20 لاکھ شہری فاقہ کشی کا شکار۔ ہسپتال، مساجد، کلیسا، اسکول، تعلیمی ادارے، سڑکیں اور سویلین انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ لاکھوں افراد بے گھر، پورا علاقہ کھنڈر میں تبدیل۔
غزہ جنگ کے 2 سال مکمل ہونے پر یورپ کے شہروں میں لاکھوں افراد کے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے. سموت لوٹیلا کی غزہ تک رسائی کی کوشش کے حق میں مارچ کیا اور ریلیاں نکالی. ترکی، ہالینڈ، بلغاریہ، مراکش، اسپین، فرانس، پرتگال اور یونان سمیت مختلف ممالک میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا اپنی حکومتوں سے اسرائیل کی تجارتی تعلقات معطل اور غزہ میں نسل کشی ختم کرنے کا بھی مطالبہ. اسرائیلی ارغمانیوں کی رہائی امریکہ کی ترجیح ہے. رہائی کے بعد مستقل امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ غزہ اسرائیل یا امریکہ کے لیے خطرہ نہ ہو. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ. کہا جنگ بندی مذاکرات تکنیکی نوعیت کے ہیں. تمام فریقین نے ٹرمپ کے منصوبے سے اتفاق کیا. سب چاہتے ہیں غزہ میں جنگ ختم ہو. اسرائیل نے سموت لوٹیلا کے 171 ارکان کو ڈی پورٹ کر دیا. سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل. ڈی پورٹ کیے افراد کا تعلق یونان، اٹلی، فرانس، آئرلینڈ، سویڈن، پولینڈ، جرمنی، بلغاریہ، لتھوانیا، آسٹریلیا، لگزمبرگ، فن لینڈ، ڈنمارک، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ، ناروے، برطانیہ، سربیا اور امریکہ سے ہے. اسرائیل نے ارکان کو یونان اور سلوواکیہ ڈی پورٹ کیا. فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسائل حل کیے بغیر امن ممکن نہیں. اقوام متحدہ مسائل کے حل کے لیے آ گیا ہے. مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی میں اجلاس سے خطاب. کہا کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے. بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے. بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. کاروبار کے سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی ملیشین بزنس گروپ کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. پاکستان ملیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد خوش آئند قرار. گوبھی پارٹنر کا ای کامرس فائنینشل ٹیکنالوجیز میں اشتراک میں اظہار دلچسپی. توشخانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل سلمان صفدر کے دلائل. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا جیل ٹرائل بحال. پنجاب حکومت کا جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری. سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. استغاثہ کے 3 گواہان پیش ہوں گے. لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ سے ڈاکو کا اپنا ہی ایک ساتھی ہلاک. سی سی ڈی سول لائن کے مطابق زیر حراست ملزم سعید کو ریکوری کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا. ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لیے پولیس پر ہی فائرنگ کر دی. آج رات آسمان پر سال کا پہلا سپر مون ظاہر ہوگا. اسپارکو کے مطابق سپر مون پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:47 پر دکھائی دے گا. یہ سپر مون ایک عام مکمل چاند کے مقابلے میں 6.6% زیادہ بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا.